अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ मुनफरिद कर रहे हैं। आज हमारे साथ है ओम परिहार, जो कि ओम परिहार फाउंडेशन और हिंदू इत्तेहाद फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। दिस इंटरव्यू सीरीज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। हेलो, नमस्ते ओम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। हम सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा-सा, आपकी जर्नी के मुतालिक, और आप जिसके फाउंडेशन के चेयरमैन, फिर हम इस पे आएँगे कि काम क्या करते हैं, तो अगर हमें थोड़ा-सा आपके बारे में इंट्रो मिल जाए। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने रिसेंटली जो है अपनी बैचलर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है कंप्यूटर साइंस के अंदर रावलपिंडी से। उसके अलावा बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ साउथ पंजाब से। ठीक है। और मैं दो एनजीओज़ को चला रहा हूँ इस टाइम। एक जो है ओम प्रया फाउंडेशन है, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है, जिसमें हम जो है होली, दिवाली पे, ईद पे या रमज़ान में, विंटर वेकेशन में जो हमसे हो सकता है हम लोगों के लिए करते हैं। उसके अलावा एक और आती है जो कि अभी रिसेंटली मैंने बनाई है, एक ही साल हुआ होगा, 1.5 साल होगा। वो है पाकिस्तान हिंदू इत्तेहाद। पाकिस्तान हिंदू इत्तेहाद जो है वो एक माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए जो है मैंने उसको की थी, जिसमें मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के पढ़े लिखे लोगों को ला के बाकी लोगों को हमारे यहाँ पे जो हमें राइट्स मिलते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट के हिसाब से या अदरवाइज जो भी मिलते हैं, उसको अपने लोगों तक डिलीवर करना। तो ये एक मेन पर्पज़ है इन शॉर्ट। ऑलराइट, ठीक हो गया। तो हम इसके पीछे कोई बेनिफिट, कोई पीछे पैशन, कोई इसके पीछे कि हाउ यू, बिकॉज़ इट्स नॉट ईज़ी इसको डिफाइन करना और इस फाउंडेशन को बनाना और इसके पीछे वर्क करना। इज़ देयर एनी हिस्ट्री बिहाइंड या पैशन, ये पैशन कैसे आया? क्योंकि ये कुछ लोग तो इतने बड़े हो जाते हैं, उन्हें इसका रियलाइज़ ही नहीं होता। वो कहते हैं जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको जाने दें, इट्स ओके, हम ठीक जा रहे हैं ना, दैट्स फाइन। तो हाउ यू रियलाइज़ कि यू हैव टू टेक अ इनिशिएटिव, कि आपको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इनिशिएटिव भी लेना चाहिए। उसके अलावा सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि एक होता है आपका बचपन से, एक होता है कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी ज़ात के लिए, कुछ लोग अपने लिए, कुछ अपनी फैमिली के लिए, कोई कम्युनिटी के लिए, कोई नेशन के लिए, देन कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे होते हैं। तो बचपन से एक पैशन था कि यार कुछ ना कुछ करना है ह्यूमैनिटीज़ के लिए, ना कि एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए, उन चीज़ों के लिए नहीं, ह्यूमैनिटीज़ के लिए कुछ करना है। तो ये 4-5 क्लास से था मेरे अंदर। लेकिन उस टाइम आपको पता है एक बच्चा जो होता है वो इस लायक नहीं होता कि इन चीज़ों को किसी तरह से प्लेटफॉर्म आया करे, या कोई नहीं करता बच्चे को। तो ये था कि 8-9 में आया, जब मुझे पता लगा कि हाँ यार अब मैं स्टेबल हूँ, मुझे चीज़ों को वो करना चाहिए। जैसे जैसे मैं इस चीज़ में बढ़ता गया, मैंने हूँ आई थिंक 13-14 में या 15 में स्टार्ट की। मैं स्टार्ट की, रजिस्टर नहीं है। तो उसका पर्पज़ ये था कि मैंने कहा था कि यार मैं जस्ट एक स्पेसिफिक काम नहीं करूँगा कि मैं हिंदुओं को इस ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट नहीं दूंगा। इसमें मैं जितना मुझसे हो सका मैं उसके लिए करूँगा। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अब मैं, मेरे पास अगर कोई आता था रमज़ान में कि यार मुझे जो है कुछ चाहिए इफ्तारी के लिए या वगैरह के लिए, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता नहीं नहीं भाई ओपरा फाउंडेशन एजुकेशन पे काम करती है। ऐसा सीन नहीं था। पहले मेरा माइंड था कि मैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम करूँगा, जो कि मोस्टली लोग कर रहे हैं। कोई एजुकेशन पे है, कोई फूड पे है, कोई क्लॉथ या इस तरह से है। लेकिन देखें आसमा, आपके पास अगर कोई खाना मांगने आए तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 जी हम तो जी कपड़ों पे काम करते हैं, नहीं नहीं हम तो रेशम पे काम करते हैं। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा नहीं, मुझे इस तरह फिर मल्टीपल चलना पड़ेगा। लेकिन उसमें मुझे सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था आसमान का, मल्टीपल चल रहा था। एक तो ये नॉन प्रॉफिटेबल, सॉरी अनरजिस्टर्ड थी, मुझे डोनर्स नहीं थे मेरे पास। और डोनर्स पाकिस्तान में लेना आपको पता है बहुत मुश्किल है। लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग आपको पहले काम करके दिखाना पड़ता, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो फिर जब मैं जॉब भी कर रहा था या जो मेरी पॉकेट मनी आती थी, मैं उसको क्या सेविंग करा। तो फिर क्या होता है कि पहले रमज़ान में मैं ज़्यादा ना ही, कम से कम 1-2 इफ्तारियाँ कराता था। एक करा दी, दो करा दी, इस तरह 6 महीनों बाद होली आती या दिवाली आती थी। तो मेरे पास 6 महीनों बाद इतना हो जाता था कि मैं 1-2 लोगों की या 4-5 लोगों की मदद कर सकना शुरू हुआ। फिर यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्तों ने सपोर्ट की, फिर टीचरों ने भी कुछ ना कुछ ऐसे जो है सपोर्ट करना शुरू कर दी। जैसे कि अगर कोई फाइन होता था तो क्लास के अंदर, तो वो कहते थे यार ये ओम प्रया फाउंडेशन को दे दिया जाए, ऐसे ही। तो उनकी रजामंदी से, तो वो क्या होता था फिर वो एक सही जगह लगाया जाता था।
جب میں نے اس کو کافی سال چلایا تو مجھے ریلائز ہوا کہ یار اس طرح میں لوگوں کی کتنے کے لوگوں کی ہیلپ کر پاؤں گا. اب میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے تھے کہتے سر ہمیں جو ہے فیس چاہیے. ہمیں کہتے تھے یار میں کہاں سے 40,000 50,000 روپے فیس کسی بچے کو دوں. پھر شادی کے کیسز آتے تھے, جہیز کے کیسز وغیرہ آتے تھے. تو آسما بہت ڈیفیکلٹ ہو چکا تھا, کیونکہ جب آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ فاؤنڈیشن چل رہی ہے, کام کر رہی ہے, تو پھر وہ آپ سے ایک ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں چیز کو, کیا یار یہ میری ہیلپ کرے گا. تو بڑا عجیب لگتا تھا اس کو, کسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار سوری میرے پاس نہیں ہے یا میں نہیں کر پا رہا. تو جب میں نے اس چیز کے اوپر سوچا کہ میں نے کہا یار یہ ایک غلط, اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کیا جائے. ایک تو یہ تھا کہ میں ڈونر زیادہ مضبوط کرتا, جیسے جے ڈی سی کے پاس ہیں یا ای ڈی والوں کے پاس ہیں وغیرہ, لیکن وہ بہت مشکل تھا, پروسیس تھا بڑا, اور اس میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آ رہی تھی. تو پھر اس کا پھر میں نے یہ وے کیا, کیونکہ میرا تھوڑا بہت پولیٹکس میں اس ٹائم انٹرسٹ نہیں تھا, میرا آنا جانا تھا, کچھ لنکس تھے. تو پھر میں یہ کرتا تھا, پھر ان سے میں نے ہیلپ لینے کی کوشش کی. جیسے کہ اگر اسکالرشپس کی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا کہ یار آپ اسکالرشپس اگر جیسے آج ہی گورنمنٹ کی طرف سے آتی تھی تو میں وہ فارم نکلوا کر تو میں ایسے اس کو شیئر کر دیتا تھا, لوگوں تک پہنچا دیتا تھا کہ یار یہ فارم آ چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یہ ویکنسیز آ چکی ہیں, آپ اس پہ اپلائی کریں. یا گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلپ جو ہے لینے کی کوشش کرتا تھا, کیونکہ میں گورنمنٹ کا بندہ تو تھا نہیں جو میں ڈائریکٹلی جا کے ان کی ہیلپ کرتا. تو پھر میں اس طرح ہیلپ لینے کی کوشش کرتا تھا. تو پھر مجھے ایک چیز سمجھ آ گئی کہ میں نے کہا یار یہ جو ہے نا, مجھے جو ہے خالی ویلفیئر پہ نہیں, مجھے اس سائڈ پہ بھی آنا پڑے گا. اگر آپ اس طرح کے لا بنا دو لائک مائنورٹیز کے لیے, اب جا کے 5% جو کوٹا ایجوکیشن میں رکھا گیا, ظاہر سی بات ہے میں نے 16 میں اس کے لیے بڑی اسٹرگل کی تھی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آئیڈیا میرے مائنڈ میں تھا, شاید مجھ سے پہلے بھی لوگوں کے مائنڈ پہ ہو, لیکن مجھے یاد ہے 16 کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو میں نے اٹھایا تھا کہ جو ہے کوٹا ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارا کوٹا ہونا چاہیے. اب دیکھیں ایک ایز اے ویلفیئر میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. کہ میں کر سکتا تھا کہ گورنمنٹ یا ہر یونیورسٹی کے اندر جا کے 5% ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک کوٹا کی سیٹ رکھا سکتا تھا, میں نہیں رکھا سکتا تھا. اس لیے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یار مجھے اب اس ویلفیئر سے ٹرن ہونا پڑے گا, پورا نہیں ٹرن ہونا, مجھے تھوڑا بہت اس سے ٹرن ہو کے مجھے اس سائڈ پہ بھی جانا پڑے گا. کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. میں اکا دکا لوگوں کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا کہ اپنے ایریے میں, اپنے گاؤں میں, یا کچھ چند لوگوں کی. میں نے کہا یار جب میرا ایک اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہے, میرا ایک اسپیسیفک گول نہیں ہے, میرے ملٹیپل گولز ہیں, تو مجھے ملٹیپل راستوں پہ نکلنا پڑے گا ان کی ہیلپ کے لیے. تو پھر وہ ایک وے میں نے چنا. پھر وہ اب دیکھیں, اب الحمدللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمارے کوٹا آ چکا ہے. اس کے علاوہ اب جی اسکالرشپس ہم نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب سب سے بڑی بات آسما پاکستان ہندو اتحاد بنانے کی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہمیں رائٹس مل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی. جیسے اگر عام لفظوں میں کہا جائے نا کہ فل فنڈڈ اسکالرشپ یورپس کی پہلے بھی ملتی تھی لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا. اب اویئرنیس آ چکی ہے, لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے, ورنہ لوگ پیسے بھر کے جاتے تھے. اسی طرح پاکستان کے آئین کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سے رائٹس تھے, بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے لیے ایک جسے کہنا کہ گورنمنٹ کی طرف سے تحفہ تھی, لیکن ہمیں اس کا انفارم ہی نہیں کیا جاتا تھا, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. کوئی بندہ اسلام آباد تک پہنچتا ہی نہیں تھا نا, کیونکہ وہ غربت میں مرا ہوا تھا. اس کے بعد ایجوکیشن نہیں تھی, وہ انہی چیزوں میں پھنسا ہوا تھا, ان کے پاس راستہ نہیں تھا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ ایک کریئر کاؤنسلنگ بھی کرے گی, یہ رائٹس کو بھی بتائے گی. دیکھیں یہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز کو پازیٹیو وے میں جب آپ پریزنٹ کرنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. نیگیٹو میں تو کر رہے ہیں نا لوگ, ایشوز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, اس کو بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے, یو این او میں تک جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے مائنورٹیز کے ساتھ. تو یار آپ پازیٹیو چیزیں بھی تو پہنچاؤ نا اپنی مائنورٹیز تک جو گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نیگیٹو تو دکھا رہے ہو. تو یہ کریئر کاؤنسلنگ ہوگی, رائٹس پہ بات کرنا, لوگوں کو رائٹس کے حوالے سے آگاہ کرنا. تو یہ چیزیں پھر ایک سلسلہ بنتا گیا, وہ جو کہ پاکستان ہندو اتحاد سے جڑتے گئے, اور پھر جو ہے ہم نے یہ چیز سٹارٹ کی, ابھی بھی چل رہی ہے. تو ہمارا کوئی بھی ایک ایسا نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے. میں بھی شاید لوگوں کو لگتا ہو کہ یار یہ شاید ہندوؤں کی ایک ٹیم ٹائپ سی بن رہا ہے, یوتھ بن رہا ہے, کچھ بھی نہیں. میں سے لوگ مائگریشن کر کے جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جی ہمیں رائٹس نہیں مل رہے. ارے بھائی مل رہے ہوتے ہیں, کچھ رائٹس مل رہے ہوتے ہیں, کچھ کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. پھر دیکھیں وہ پھر بلیم کس پہ کریں گے, سیدھا گورنمنٹ آف پاکستان پہ. وہ اپنے علاقے کے ایم پی ایم این اے پہ, منسٹر یا کسی چیز پہ نہیں کریں گے, وہ ڈائریکٹ کس پہ کریں گے, کانسٹیٹیوشن کے اوپر, کہ اس کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, تو بتاؤ. تو بیسیکلی یہ پھر جو تھی میں نے پاکستان ہندو اتحاد اس چیز کے لیے ان کی رائٹس کے لیے. اب رائٹس بھی یہ
نہیں کہ غلط رائٹس کی آپ ڈیمانڈ کرو گورنمنٹ سے، نہیں، فرسٹ یہ تھا کہ جو مل رہے ہیں کم سے کم ان کو لوگوں تک لے کے جاؤں، لوگوں کو ان کے حوالے سے بتاؤں۔ اس کے بعد جیسے لوگوں نے اب ڈیمانڈ ہوئی کہ یار ایجوکیشن میں کوٹا ہمارا رہنا چاہیے، تو ہم نے پھر کیا کہ اسٹرگل کی، کافی ایم پی ایم این اے سے بھی بات کی، پھر ان تک پہنچائی یہ بات، پھر آگے ان کی یہ محنت تھی کہ انہوں نے اسمبلی میں جیسے روی کمار صاحب تھے اور بھی بڑے اس طرح ایم این ایز تھے، پھر انہوں نے اسٹرگل کی۔ دیکھیں یہی چیز تھی نا کہ ہم لوگوں تک گئے، ہمیں اویئرنیس ہم نے دی، ہم نے ان سے مسئلے مسائل پوچھے، انہوں نے ہمیں بتایا، دین ہم نے آگے اس چیز کو شیئر کیا۔ آج دیکھیں یہ ایک بڑا پازیٹیو ہے کہ آپ قائد اعظم میں، نمل میں، نسٹ میں، ہر جگہ آپ کا کوٹا ہے ڈپارٹمنٹ میں۔ اس کے علاوہ جابس کے اندر کوٹا ہے، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں ان کو ایکسپلور کرنا تھا۔ تو یہ جو تھا ایک پرپس تھا، اس کے پیچھے ایک سٹرگل ہے، بہت بڑی سٹرگل ہوتی ہے جو کہ آپ 5-10 منٹ میں نہیں بیان کر پا رہے ہوتے۔ لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ اس عمر کے اندر اگر اسے مل گیا تو میں بھی اس کو بنا بنایا ملا، ایسا نہیں ہوتا، آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، زیرو لیول سے آنا پڑتا ہے۔ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں سم ٹائم۔ اب بلیو میں جب میں رمضان میں افطاریاں کرا رہا ہوں، مجھ پہ ایسے بھی کمنٹ آتے ہیں کہ یار یو آر ناٹ اے مسلم، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں یار اب وہ کھانے والا مجھ سے مذہب نہیں پوچھ رہا، کھانا مجھ سے مذہب نہیں پوچھ رہا، دینے والا نہیں پوچھ رہا، تو آپ کون ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے یار میں نہیں دیتا، آپ لوگ یہ دینا شروع کر دو۔ تو بہت اب برا لگتا ہے کہ یار آپ ایک تو ڈونیشن نہ لے رہے ہو کسی سے، آپ جیب سے پیسے لگا رہے ہو، پھر وہ لگا بھی اللہ کی راہ میں رہے ہو، خدا کی راہ میں رہے ہو، اور اوپر سے آپ پہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں عجیب عجیب کہ یار یہ آپ تو جی فلانے ہیں جی، آپ تو نہیں دے سکتے، پتہ نہیں قبول ہے۔ ارے یار نہیں ہے قبول، ٹھیک ہے، وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ اس چیز کو نہ۔ تو بڑے عجیب عجیب سے آپ کو کمنٹس آتے ہیں، کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو اچھائی پہ کرٹیسائز کیا جائے تو وہ تھوڑا زیادہ ہی لگتا ہے۔ تو یہ بڑا ہوتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے چیزوں کو۔ باقی جو ہے اپنی پرسنل لائف جینا بڑی بات نہیں ہے آسما، ہر بندہ اپنے لیے جی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھوکا کسی کو بھی نہیں مارتا۔ اگر میں یہ اب 13-14 سال کی عمر سے اگر یہ کام کر رہا ہوں تو یار میں ایک ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کر رہا ہوں۔ اب اس کا کئی یوتھ اس کا نیگیٹو بھی لے جاتی ہے، آسما وہ کیا کرتی ہے، وہ ایجوکیشن کو اتنی پریورٹی نہیں دیتے، سارا کام اسی سائڈ پہ لگاتے ہیں، نہیں جی فلانے بندے نے کہا تھا کہ جی اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے جیئیں گے۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ اب میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کیا اور بڑے اچھے مارکس کے ساتھ کیا میں نے، اور اس کے علاوہ یہ میرا ایک پارٹ ٹائم تھا۔ تو میں نے اب دیکھیں جو آپ کے کھیل کود کا ٹائم ہے، جو آپ کا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، گپ شپ مارنے کا ٹائم ہے، ان چیزوں کو آپ پازیٹیو میں لے کے جاؤ۔ جو آپ کا سونے کا ٹائم ہے، اب میں رات کو 3-4 بجے سوتا ہوں، رات کو اسٹڈی کرتا ہوں، دن کو یونیورسٹی، شام کو اپنی وہ، تو یہ اسٹرگل ہے، اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، آسانی سے نہیں ہوتی، اور ہر کام کو کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نیگیٹو میں زیادہ تر لیا جاتا ہے۔ اگر میں یہاں کہہ دوں نا کہ اپنے لیے نہ جیو لوگوں کے لیے جیو، کئی ایسے اسٹوڈنٹ جو ایجوکیشن چھوڑ کے ماں باپ چھوڑ کے نکل جائیں گے ایسے لوگوں کے لیے۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کو جو ہے ایکولی رکھو، ہر چیز کو ایک لیول لے کے چلو، لوگوں کے لیے بھی۔ ہاں ان لوگوں کے لیے بھی میرا میسج ہے کہ جو جسٹ اپنے لیے کر رہے ہیں، یار آپ کم سے کم زیادہ نہ سے اپنی نیشن کے لیے تھوڑا بہت تو کرتے رہو نا۔ جب آپ خالی دیکھیں میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں اپنے بچوں کو بناؤں، یہ میری لائف نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوا ان گاؤں میں جن بچوں کے ساتھ میں کھیلتا تھا، جن بزرگوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، یار انہیں تو میری طرف سے کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہوا، ان کے بچوں کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا نا۔ میں تو اسلام آباد پہنچ چکا ہوں، لیکن ہر بندہ تو نہیں پہنچ سکتا یہاں پہ۔ اب اسلام آباد کے اندر جیسے اسکالرشپس آتی ہیں، چھوٹے موٹے جو فل فنڈیڈ وہ آتے ہیں، کورسز آتے ہیں، تو میں اپنے گاؤں کے، میں سندھ کے لوگ کو، پنجاب کے، اس سے کہا کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ بھی اس پلیٹ فارم پہ پہنچو، پھر وہ دعائیں ہوتی ہیں، ہم نے اس دعائیں پہ پہنچایا کہ میرے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پازیٹیو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ہماری نیشن کو۔ کرٹیسائز بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، آپ کو سم ٹائم اتنا زیادہ وہ کر دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میں کس چکروں میں پڑ گیا ہوں، میں بھی تو چھوڑ کے سب کچھ یہ کرنا ہوں۔ تو ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اللہ کی راہ میں سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آواز کی اور آواز نہیں آ رہی مجھے۔
جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے بالکل کہ بیلنس آپ نے کرنا ہوتا ہے ایک چیز کے اندر دونوں. اگر آپ ایک چیز کو چھوڑ کے نکل جائیں گے تو آپ اپنی فیملی کو بھی، تو وہ ہمیشہ لوگ ہمارے پاس ایسی ایگزامپلس رہی ہیں کہ جہاں لوگ ایک بیلنس خراب ہو جاتا ہے. تو بالکل آپ نے بہترین بات کی ہے کہ بیلنس کے ساتھ کرنا ہے. تو میں یہی پوچھ والدی تنقید بالکل آپ چاہے جو کریں، آپ تو جو ہے نا وہ ایک ہندو اور مسلمانوں کے وہ ساتھ یا ان سے نہ کر رہے ہیں. یہاں مسلمان آپس میں بھی تنقید کا یہ اٹھا ہے کہ ایلیمنٹ آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہی ہیں، تو وہ ایک گھر میں بھی ہوتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ ہر جگہ ہوتی ہے. آئی وانا نو کہ آپ جس طرح والنٹیئرنگ ورک بھی کر رہے ہو، آپ نے اسٹرگل بہت زیادہ کیا ہے. تو اس میں آپ کے اپنے پرسنالٹی کو یا آپ کو، کیونکہ والنٹیئرنگ ورک میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا آپ کی، لیکن آن دی ادر سائڈ آپ دیکھیں تو آپ کی پرسنالٹی آپ کو بہت کچھ گروم کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کس طرح کس چیز نے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر کام کیا اور کس چیز نے آپ کو پازیٹیولی دیا. جہاں پہ نیگیٹو چیزیں بھی تھیں وہاں پہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اس کو مینیج کرنا، لیکن اس کا آپ کو فائدہ ہوا کہ کس طرح آپ کی پرسنالٹی کو فائدہ ہوا. دیکھیں آسما، پہلا تو آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی تھی، مجھے کوشچن بیچ بیچ میں سمجھ آ رہا تھا، بیچ بیچ میں نہیں آ رہے تھے. مجھے تو یہی سمجھ آ رہا تھا کہ آپ کی پرسنالٹی پہ کیا افیکٹ پڑا، پازیٹیو یا نیگیٹو وغیرہ، اور ان کاموں کا کیا بینیفٹ تھا یا نہیں تھا. دیکھیں آسما، کچھ کام بینیفٹ کے لیے نہیں ہوتے. آپ یہ نہیں آپ ہر چیز میں فائدہ دیکھو گے تو آپ تو پھر جسے کہتے ہیں پھر تو آپ ظاہر سی بات ہے پھر بھی آپ اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں نا. اگر آپ فائدہ ہی دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہوتا. سم ٹائم آپ کو خدا کے اللہ کی راہ میں بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے اور بھی بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. لازمی نہیں ہوتا آپ بینیفٹ دیکھیں. باقی بات رہی میری پرسنالٹی پہ کیا افیکٹ پڑا تھا، دیکھیں اس کے دو افیکٹ تھے، پازیٹیو بھی تھا ایک نیگیٹو بھی تھا. اب پازیٹیو میں ان کاموں کا مجھے جو پازیٹیو افیکٹ یہ پڑا تھا ریسنٹلی، اب جو ہے اب اسلام آباد کے اندر کوئی بھی مائنورٹیز یا انٹرفیتھ کے اوپر کوئی بھی اگر ایسا پروگرام ہوتا ہے، ایونٹ ہوتا ہے، ایون تھوڑا آسما یونیورسٹی میں بھی کسی میں ہو تو وہ مجھے بلاتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ اپنی کمیونٹی کو پریزنٹ کریں یہاں پہ. لائک ابھی لاسٹ ایئر کی بات ہے، فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا تھا. وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، ایک بہت سا حال تھا، 4 چیئریں اسٹیج پہ رکھی، ایک مسلم بیٹھا تھا، مطلب کافی ایجڈ تھے، دین ہندو، کرسچن، سکھ، عیسائی. تو آپ دیکھیں وہاں پہ مجھ جیسا بچہ 17-18 سال کا یا 19 سال کا بچہ ایک بیٹھا ہوا، اور اس کے لیے کتنا مطلب دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں کہ یار آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور وہاں پہ آپ اپنے جو ہے لوگوں کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا فیم ہوتا ہے، آپ اسے فیم کہہ سکتے ہیں. تو اس فیم کو پھر جیسے کہتے ہیں نا مزہ بڑا آتا ہے. مجھے کہا جاتا ہے یار آپ اوم ہے نا، میں کہ جی آپ تو وہ پاکستان ہندو اتحاد کے چیئرمین ہیں جی، یار آپ کے ساتھ ایسے پکچر بنائیں یا گپ شپ کر لیں، نمبر شیئر کر لیں. دیکھیں پراؤڈلی فیل ہوتا ہے آپ کو کہ یار چلے کم سے کم یہ چیز تو مل رہی ہے نا. لازمی نہیں کہ آپ کو فائنینشلی ہو رہا ہو. آپ کو جب دیکھتے ہیں لوگ کہ یار اب مجھے پتہ ہے مجھے کہیں پر بھی لوگ مل جاتے ہیں تو مجھے خود کو پرسنالٹی کو بھی جو ہے 24 گھنٹے تیار رہنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنی لک کو بھی، اپنی جسے کہتے ہیں نا بیہیویئر کو بھی، مجھے ہر چیز کو پھر اس طرح سے لے کے چلنا پڑتا ہے پازیٹیو وے میں. تو پھر یہ مجھے تو پرسنلی یہ بینیفٹ ہوا ہے. ہاں فائنینشلی آپ کو کافی زیادہ وہ ہوتی ہیں کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو اور آپ اپنی پاکٹ منی سے سیونگ کر رہے ہو، آپ دوستوں کے ساتھ ٹور بھی نہ کر رہے ہو، اور آپ ایکسٹرا اڑا بھی نہ رہے ہو پیسے، بڑا مہنگا موبائل بھی نہ رکھا ہوا ہو. تو یہ ایک تھوڑا بہت نیگیٹو تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ لائف میں یا 15-16 سال کی ٹین ایج میں بچے کو پھر لگتا ہے یار یہ ایک نیگیٹو ہے میرے لیے، میری تو چھوٹی سی پاکٹ منی ہے، اسی میں سے بھی پیسے جا رہے ہیں، تو میں یہ کام کیوں کروں، مجھے تو اس میں لاس ہو رہا ہے. تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہر کام جو ہے آپ اس کو بینیفٹ کے لیے کریں. آپ جو ہے اس کو کیا پتہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہو تو میں کر رہا ہوں، کیونکہ ہر بندہ بھی یہ کام نہیں کر پا رہا ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جسے آپ نے کہا کہ بہترین بینیفٹ وہ شاید وہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو، لیکن آن دی ادر سائڈ جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کی پرسنالٹی تو گروم ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن اوپر بھی آپ کا نام لکھا جا رہا ہوتا ہے، اوپر بھی آپ کے وہ لکھ لیا جاتا ہے جو شاید جو لوگ نہیں کر رہے ان کے لیے اس طرح سے نہیں لکھا جاتا. اٹس ریئلی آسم.
हाउ, जैसे हम पाकिस्तान में अगर हम बात करें, चाहे वो माइनॉरिटीज को, मैं तो कहती हूँ मेजोरिटीज को भी नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं। यहाँ पे किसी को उनके राइट्स ऐसा नहीं कि है, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे बेसिक हमें कौन कौन से राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अवेयरनेस नहीं है। तो हम इस अवेयरनेस को किस तरह से, चाहे वो मिनॉरिटी के लिए हो चाहे वो मेजोरिटी के लिए हो, क्योंकि पाकिस्तान की हर यूथ और अवाम सारी ही अवेयरनेस से बहुत दूर है, उन्हें अवेयरनेस का इस तरह से नहीं शऊर है। तो हम इस अवेयरनेस को किस तरह से फैला सकते हैं, वो मैं ये सब के लिए जानना चाहूंगी कि इसमें हम सबको रोल प्ले करना है। तो आप एक एज अ यंग लीडर आप उसको लीड कर रहे हैं, तो आई वाना कि हर बंदा किस तरह से इस अवेयरनेस को प्रमोट कर सकते हैं, इस अवेयरनेस को फैला सकता है, क्योंकि अवेयरनेस की हमें बहुत सख्त जरूरत है। देखिए आसमा, यूथ इस टाइम जो है, पहली बात तो यूथ जो है ना हमारी इस टाइम, वो बिल्कुल ही डिमोटिवेट है। ठीक है, अब अगर मैं ये कुछ एक्टिविटीज मीन के मैं जो है तरफ से भी मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा ठीक जो है वोट कर रही है, और मैं पढ़ भी रहा हूँ, मेरा यानी कि फ्यूचर भी थोड़ा सा सिक्योर हो रहा है, मैं इस टाइम जो है कॉन्फिडेंट में हूँ। लेकिन अब मैं जब ग्रेजुएट हुआ हूँ, ये फेब 2020, उसके बाद मैं डिप्रेशन में, हमसे एक नहीं, इवन आपको आपके अलावा मैंने कई लोग मुझसे कहते हैं देने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि अब जो है देखें हमारी ये अब करेगी ना, जब वो मोटिवेट होगी, जब उसके माइंड में पॉजिटिव होगा या वो कुछ सोच रहा होगा ना रिलैक्स होके। आप बिलीव माने फेब से लेके अभी तक सिर्फ एक ही डिप्रेशन है, या जॉब मिल रही, लाखों रुपया डिग्री पे लगा दिए हैं, जॉब्स नहीं है, यूथ मोटिवेट ही नहीं है, यूथ जो है अंदर से खत्म मोटिवेट है। यार आप लाखों रुपया लगा के आपको जॉब, ठीक है, उस चीज को नहीं हैंडल कर पा रहे, तो आप इस साइड पे कैसे आएंगे? कैसे आप अच्छाई कामों पे, कैसे आप लोगों की हेल्प करेंगे? अगर मैं इतने साल लोगों की हेल्प करता रहा हूँ, तो मैं मेरे घर से पैसे आ रहे हैं, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ चल रही है, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मेरा जा रहा है फ्यूचर, मैं स्टक नहीं हुआ था कहीं पे। नाउ दिस टाइम मैं स्टक हूँ एक जगह पे, मैं नहीं हूँ, हमारी 70% यूथ इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट है। आप अनएम्प्लॉयमेंट बनता है, आप मुझे बताएं क्या अच्छा काम करेगा? अच्छा काम वही करेगा जिसको थोड़ा सा सुकून होगा। यहाँ पे सुकून ही नहीं है ना हमारी यूथ में, हमारी यूथ तो डिप्रेशन में इतनी घुसी, उस गरीब के बच्चे को उसको वो परेशान है कि यार मैं क्या करूं? क्योंकि आप ये जो हर बंदा, इसलिए मैं हर बंदा नहीं कर पाई, हर बंदे की फैमिली हालात को बहुत सी चीजें होती हैं, इसको जो है इसको मोटिवेट किया जाए। अल्लाह का वास्ता है, मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यार हमारे किसी भी घर को जो घर के जो फर्द होते हैं, अगर मेरे फादर ने मुझे पढ़ा, उन्होंने ये मेरा बच्चा है, इसमें आने वाले वक्त के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आगे तरक्की करे हमारी यूथ पे, यानी कि उन्होंने अपनी फैमिली का बर्डन डाल, जो है तरक्की वो हाथों में, हमारा सुसाइड के आप रेशो देखिए, क्या वजह से हमारे यहाँ खत्म, बिलीव नहीं पड़ा, मैं खुद खैर मैंने इतने साल ये सब चीजें की, अब उसके बाद मेरे पास मतलब आगे मैं क्या करूं? मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब होगी, मेरा सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा, उससे अलग से रखता रहूंगा ना, अगले बंदे को भी मोटिव होगा कि यार आ लगाते हैं भाई मिलके लोगों पे। अब मुझे इतना काम किया, मुझे फैमिली फैमिली के नहीं करते हैं, फिर उस कंटिन्यू करते। अब देखें मैं आने कैसे हमारे यूथ जो है इस टाइम पे बैठे हुए हैं कि यार वाकई हम जो है यहाँ पे तंग हो रहे हैं। उनके जो मसाइल्स हैं वो 70 to 80% राइट, वो सही बात करते हैं, 30% उनकी कुछ गलत डिमांड्स होंगी। आप मुझे खुद बताएं हमारी कितनी की यूथ यार वो है। आप रिलैक्स हैं, आप इसलिए ये होस्टिंग वगैरह कर रही हैं, अगर आपके घर में इस तरह का बवाल होता तो आपको ये पंगे आने ही नहीं थे, सूझने ही नहीं थे।
تو ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا، یوتھ ہماری اس ٹائم ختم ہو چکی ہے. یوتھ جو ہے، میں تو حیران ہوں کہ کیسے مطلب ہم سروائیو کریں گے آنے والے ٹائم میں. اگر میں مائنورٹیز کی یوتھ کے اوپر آؤں تو ہمارے مسئلے میں سے ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اگر آج ترقی میں نہیں ہے یا اب جو ترقی میں آ رہی ہے پہلے نہیں تھی، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہماری یوتھ میں ایجوکیشن نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں تھے، اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، سینس نہیں تھی، یہ سب چیزیں نہیں تھی، جس وجہ سے آج سے 5-7 سال 10 سال پیچھے آپ چلا جائیں آسما، تو ہماری مائنورٹیز کو اتنا کوئی خاص برتری حاصل نہیں تھی کسی چیز کے اوپر، لوگ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے. کہ آج جو ہے مجھے ایز اے ہوسٹ بلایا جا رہا ہے ٹی وی چینلز پہ یا میڈیا ڈیجیٹل کے اوپر، تو یار دیکھیں اس کے پیچھے میں نے یوتھ نے اسٹرگل کیا ہے، ایجوکیشن میں آئی، کئی لوگ بزنس میں چلے گئے، انہیں مطلب سکون ملا، انہوں نے پوزیٹیو چیزیں اچیو کی نا، پھر وہ ان سائڈوں پہ آئے ہیں. پولیٹکس میں آ جائیں، سوشل ورک میں آ جائے وغیرہ، تو وہ یہ سب کام جو ہوتے ہیں آسما، یہ ہوتے ہیں جب آپ ریلیکس ہوں، جب آپ کانفیڈنٹ میں ہوں. جب ہماری یوتھ کانفیڈنٹ میں ہے ہی نہیں تو وہ کیسے ان چیزوں کی طرف مائل ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے وہ ڈکیٹ ہی کرے گی نا، وہ چوری کرے گی. 25-30 لاکھ روپے لگا کے فار ایگزامپل ڈگری کی ہے، مجھے اگر جاب نہیں ملے تو میں کیا کروں گا؟ میں میں نے پی ایم ہاؤس میں نے بڑے بڑے جگہوں پہ سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں. میرا ایک میں فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دے پسند کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا. میں کہوں گا یار میرا تو اس دور میں، میرا تو کالج، میرا یونیورسٹی لائف میں میرا تو 50,000 روپے خرچہ تھا، لاکھ روپے خرچہ تھا، یا میں کیسے یہاں 15,000 روپے تنخواہ کروں، 5,000 روپے تنخواہ کروں؟ میں نے اتنی بڑی ڈگری لی، لاکھوں لگا دیے. تو پھر کیا کرے گی یوتھ؟ یوتھ اسی سائڈ پہ جائے گی نا، غلط کام کرے گی. کوئی نہ کوئی جس کی جتنی پہنچ ہوگی وہ اتنا غلط کام کرے گی، کیونکہ نیگیٹیوٹی ہمیشہ پازیٹیوٹی کو دھکیلتی ہے. پازیٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے وہ نیگیٹیوٹی کو وہ کرے دھکیلے. اور ہمارے یہاں تو جب آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، جب آپ ختم ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھتا، غلط راستہ. تو یہ بہت میرے خیال میں ایک بڑا مشکل وقت گزرا ہے یوتھ کے لیے، اسپیشلی باقی ملکوں میں بھی ہے، سوائے ملک میں بھی نہیں، لیکن ہر ملک میں. تو میں اپنی جو مائنورٹیز کی یوتھ ہے، میں تو ان پہ زیادہ فوکس یہ کرتا ہوں کہ بھائی آپ ایجوکیشن لیں، بزنس کی طرف بھی جائیں، ایجوکیشن نہ کریں، بزنس کی طرف بھی جائیں، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنا سائڈ بزنس اوپن کریں، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سائڈ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، تاکہ ایجوکیشن کے بعد آپ ٹوٹلی جاب پہ نہ برڈن بنیں. اگر جاب نہیں ملتی، آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، کوئی ڈاؤن بنا مل جاتا ہے، تو اس چیزوں سے بچ جائیں گے آپ. میرے خود کے کلاس فیلوز ہم روز اکثر بیٹھتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں یار اب ہم کیا کریں. تو یہ ایک ایسے مسئلے مسائل ہیں جو یوتھ کے لیے بڑا مشکل ہے. اور ملک ہمیشہ تب بھی ترقی کرتا ہے جب آپ کی یوتھ پازیٹیو وے میں اور نیو چیزوں کو لے کے آتی ہے. نیو جنریشن جب آگے آتی ہے پازیٹیو چیزوں میں، ایڈوانس چیزوں میں، پھر ملک ترقی کرتا ہے، گھر ترقی کرتا ہے، کمیونٹی ترقی کرتی ہے. جب آپ کی یوتھ ہی ڈپریشن میں ہو، سوسائڈز میں ہو، تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ نہیں کر سکتے آپ. تو یہ ایسے ایسے مسئلے مسائل ہیں جن پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جسٹ اگر آپ یوتھ کو اگر دیکھیں نا، اگر آپ یوتھ کو کوریج دیتے ہیں نا، تو وہ بہت کچھ آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ کی نیشن کے لیے بڑا کچھ کر جاتے ہیں. اب دیکھیں ہماری یوتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے مائکروسافٹ کے پتہ نہیں سرٹیفکیٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، گوگلز، یہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ. لیکن پاکستان میں انہیں شاید ترجیح نہیں دی جاتی تھی، جس وجہ سے انہوں نے باہر چلے گئے. اب ہر بندہ تو باہر جا کے نہیں جا سکتا نا، پھر کیا ہوگا؟ اس کا ٹیلنٹ ویسٹ ہوگا یہاں پہ. اب مانے میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں، میں یہ جو پولیٹکس یا جو میں سوشل ورک کر رہا ہوں، یہ حد مارو 6 مہینے اور کروں گا، جو میں پچھلے 8-10 سالوں سے کر رہا ہوں. میں 6 مہینے اور کروں گا. جب میں دیکھوں گا 6 مہینوں پولیٹکس یا سوشل ورک چھوڑ، وہ پولیٹکس یا سوشل ورک سے آؤٹ ہو جائے گی. اگر میرے ایک بندے سے چھوڑتا ہوں تو مجھے اتنا پتا ہے میرے پیچھے کم سے کم اتنے فالوور ہیں، تو یار میں تو بھی کچھ بھی نہیں ہوں. تو بڑے بڑے لوگ جب چھوڑیں گے، فار ایگزامپل ابھی جے ڈی سی چھوڑ دے یا آصف
फैसिलिटी छोड़ दे, या इस तरह और भी बहुत बहुत सी हैं इस्लामाबाद के अंदर 300 से ज़्यादा एनजीओ है जो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। देखें ना, वो जब छोड़ देंगी तो फिर क्या होगा? तो आसमा, इन चीज़ों का हल निकालना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं किया जा रहा, और ये बहुत एक परेशानी की बात है जिसको लाइट लिया जा रहा है हमारे यहाँ, सोचा ही नहीं जा रहा, उल्टा डिप्रेशन दी जाती है। तुमने डिग्री कर लिया, तुम वेले बैठे हो, तुम डिग्री कर लिए, तुम नौकरी नहीं मिली, तुम क्या करते हो डिग्री में, तुम ये करते रहो वो करते हो, फिर डिप्रेशन में वो क्या करेगा? अब ट्रेंड ही बदल चुका है। अब बिलीव जी जी। ने, अगर आप मुझसे कोई पूछता है ना कि मैं क्या करूं, एजुकेशन या बिजनेस, मैं उसे कहता हूं आप बिजनेस करें। हम आपकी आवाज मैं आ रही मतलब कट रही अब है। बिजनेस की ज्यादा राय देता हूं कि ठीक है आप थोड़ी सी एजुकेशन ले, उसके बाद बिजनेस की तरफ जाएं, जिसको हमें देखना जी बिल्कुल ऐसा ही है ये। हमें थोड़ा सा यूथ के ऊपर काम करने की सच में जरूरत है, क्योंकि ये अब ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में एज यू सेड के व्हेन जब तक डिग्री जारी थी इतनी आपको टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मेरी डिग्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। तो जब डिग्री आपकी खत्म हो जाती है, कंप्लीशन की तरफ होती है, तो देन यू थॉट कि अच्छा अब आगे क्या होगा, क्योंकि आप एक डिग्री तो कर चुके होते हैं। देन यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या करना है। तो आपको उस तरह से ऑप्शंस नहीं मिल रहे होते यहाँ पे। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमने साइड पे ऊपर वाले भी जो बड़े लोग हैं वो भी हमारे वो भी यूथ के लिए उस तरह से नहीं सोच रहे जिस तरह उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि यूथ ही लीड करती है। तो अब यूथ को यहाँ एक तो हमें एक दूसरे को मोटिवेट करने की जरूरत है, एक दूसरे को संभालने की जरूरत है, और दूसरा ये कि हमें एक छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। हमें अपनी अपनी जगह पे लेके अपनी अपनी कैपेसिटी में एक छोटा सा स्टार्ट लेने की जरूरत है, जो हम ले सकते हैं अपने जहां पे भी। तो इसके लिए हमें एक दूसरे को, क्योंकि हम एक दूसरे को भी डिमोटिवेट करते हैं, हमारे यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करने का उस तरह से रवाज भी नहीं है। हम लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। तो यूथ को अब एक दूसरे को खुद सपोर्ट करना होगा, और कोशिश ये करनी है कि हम इनिशिएट, अगर हम, क्योंकि अब हम वेट नहीं कर सकते हैं, वी कांट, हम इंतजार नहीं कर सकते कि कोई हमारे लिए इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि उन्होंने लेना होगा तो वो लेंगे। हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन वो आवाज उठाने के लिए तो हमें मिलके उठानी होगी, हमें मिलके। तो हमारे यहाँ हम लोग टायर जलाने के लिए या किसी बड़े के एक गलत बात के ऊपर हम लोग निकल आते हैं, उस पे हम टायर जला लेते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में किसी सही बात के लिए, चाहे वो कोई भी हो, सही बात के लिए कोई बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं और इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होके वो आवाज उठाते हैं। तो अब उसकी तरफ भी हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। हमें मुत्तहिद यूथ को हमें मुत्तहिद करने की, इकट्ठा करने की जरूरत है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ओम। हमारा इंटरनेट भी क्योंकि आज की 10 मुहर्रम की वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो उसकी वजह से आवाज भी कटती रही, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना टाइम निकाला और इस तरह से। या मैं आपसे मैसेज देना चाहूंगी जाते जाते, मुझे आपको सुनने भी शायद मुश्किल हो रही है, तो अगर आपका मैसेज मिल जाए। जी ओम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ हम, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? रही है आपको मेरी? जी मुझे आपकी आवाज अब आ रही है। हेलो। इंटरनेट का इशू या कुछ?
نہیں آسما، مجھے آپ کی آواز I think بالکل internet issue. نہیں آ رہی. Okay. آسما آواز. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آئی تھنک میری آواز نہیں جا رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز آپ کا لاسٹ میسج چاہیے ہوگا تاکہ ہم اس کو. ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. شکر آئی کین کرم ہیئر سے. یو. جی جی پلیز. جی ہاں. جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو. ابھی ہمیں آپ کا کیونکہ انٹرنیٹ انسٹیبل ہے لیکن ہمیں آپ کا ایک لاسٹ میسج چاہیے ہوگا سب کے لیے جو اب تک ہم اس انٹرویو کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. مجھے سمجھ نہیں آئی، کین یو ریپیٹ؟ میں نے کہا ہمیں آپ کا لاسٹ میسج چاہیے ہوگا جیسے اگر آپ کا ہمیں کوئی لاسٹ میسج مل جائے یوتھ کے لیے کوئی پازیٹیو میسج کہ ہم لوگ سب کے لیے تاکہ ہم اس کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. دیکھیں اس چھوٹے سے انٹرویو کی مدد سے میں آپ تک کی یوتھ تک بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور تمام اوور آل نیشن کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ مشکلیں آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. کئی لوگ سٹیبل ہیں، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ سٹیبل ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا ہاتھ بنایا ہے تو آپ مہربانی کریں، آپ دیں. آپ یوتھ کی ہیلپ کریں، آپ بزنس مین ہیں، آپ این جی اوز کی ہیلپ کریں، آپ اپنی بنا لیں. چلیں آپ کسی کو دیں نا، اپنی طرف سے دینا شروع کریں. پازیٹیو چیزیں لیں سوسائٹی میں، پازیٹیو ڈی موٹیویٹ کے بھی ہمارے پاس اب تو ایک جسے اچھا سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، تو ان کی طرف بھی ہیں. باقی حالات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، ہمارے ملک کے بھی ہمارے بھی. اور باقی سٹرگل کرتے رہیں، ڈی موٹیویٹ نہ ہوں، سٹرگل کرتے رہیں، اور اپنے لیے بھی کریں، اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کریں. پازیٹیو چیزوں میں آئیں، فی الحال پازیٹیو رہیں. خود کو فری کبھی بھی نہ رکھیں. جب آپ فری ہو جائیں گے آپ ظاہر سی بات آپ پہ نیگیٹو کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، فری جابس نہیں ہیں، ڈھونڈیں، کرتے رہیں. اور یہ ویلفیئرس میں بھی تھوڑا بہت اپنے آپ کو ان رکھیں. جب اللہ آپ کو سٹیبل کر دے، اس لائق مدد بنا دے، تو آپ اس وقت جو ہے وعدے کیے ہوئے وہ نہ بھولیں. آپ جو ہیں تاکہ اگر آپ کو بنا دیا تو آپ دوسروں کی بازو پکڑیں. میں اسلام آباد پہنچ گیا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی کمیونٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام آباد تک لے کے آؤں، ان کو بھی یہاں پہ فری ایجوکیشن یا فل فنڈیڈ اس طرح کی دینے کی کوشش کروں. چلے میں نہیں تو اسی طرح وہ آگے کسی اور کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرے گا. کوئی سورس آف انکم، کوئی اسکالرشپ، کوئی ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں آپ لوگوں تک پہنچائیں، اویئرنیس دیں. اپنے تک نہ رکھیں، اپنی ذات کے لیے نہ رکھیں. ہمارے یہاں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے. میں جی امریکہ جا رہا ہوں اسکالرشپ پہ، میں دوسرے کی ہیلپ کیوں کروں، یا میں اسلام آباد میں ہوں تو میں کسی اور کی ہیلپ کیا کروں. تو اس وجہ سے بھی کافی جو ہے ہمارے یہاں پہ ایک جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیلنٹ ویسٹ بھی ہو رہا ہے. تو اس چیز سے کو بھی اگنور کریں. اور جو ہے باقی بیسٹ آف لک ہے یوتھ کے لیے. باقی یوتھ کی یہ ہے کہ یار وہ سوشل بھی ہو، پولیٹکس میں بھی انوالو ہو، ان چیزوں کے اندر بھی آؤ. لازمی نہیں ہے کہ اب میں چھوٹا سا وہ بات شیئر کرنا چاہوں گا، کوسچن پوچھنا چاہوں گا آسما آپ سے بھی. میرا آپ سے بھی ایک ہی کوسچن ہوگا. دیکھیں اگر تو آپ سی ایس ایس کر لیتے ہیں نا، آپ حد سے زیادہ کیا بنیں گے؟ اسسٹنٹ کمشنر سے اوپر جاتے جاتے آپ
PM हाउस के वो बन जाएंगे, पर्सनल सेक्रेटरी बन जाएंगे, ठीक हो गया, अगर आप CSS करते हैं पाकिस्तान में सब्जेक्ट टॉप पे। अच्छा, उसके अलावा अगर आप डॉक्टर बनते हैं या अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या करेंगे? किसी पॉलिटिशियन के ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? किसी पॉलिटिशियन के ट्विटर अकाउंट चला रहे होगे, व्हाट्सएप वो सॉरी फेसबुक चला रहे होगे, या ये हैंडल कर रहे होंगे एक अच्छी सैलरी पे, यानी कि हैं फिर भी आप नौकर, ठीक हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है, हम क्रिकेट खेलते हैं ना, हमें पता होता है हर बंदा क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर बंदा शाहिद अफरीदी नहीं बन सकता, हर बंदा फ्यूचर नहीं बना सकता, लेकिन उसके बावजूद हम खेलते हैं। क्या ठीक है यार, खेलनी चाहिए। तो इसी तरह जब कोई बच्चा पॉलिटिक्स कर रहा होता है तो उसके ऊपर नेगेटिविटी क्यों दिखाई जाती है कि ना करो, इसमें फ्यूचर नहीं है। अरे भाई, क्रिकेट भी तो खेल रहे हो ना, क्रिकेट में फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में क्यों नहीं दौड़ते, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? हम आपकी आवाज कट रही है। ओके, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को शुक्रिया इसी मैसेज के ऊपर कि वी शुड आल्सो, हमें जहाँ पे अपना काम, अपना रोल प्ले करना है, वहीं हमें बाकी सरगर्मियों में भी, जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चाहे पॉलिटिक्स हो, वो चाहे सोशल वर्क हो, वो चाहे सोशल एक्टिविटीज़ हो, हमें उनमें भी इन्वॉल्व होना है और उसमें भी हमें अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि एज अ यूथ जब आप हर चीज़ में इन्वॉल्व होंगे देन यू कैन प्ले योर रोल। सो इसी पे हम आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने साथ-साथ दूसरों का ख्याल रखें। पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी को ही हमें फैलाने की कोशिश करनी है। माइट बी यू कैन आप चाहे मुस्कुराहट अगर फैला सकते हैं, मुस्कुराहट बाँट सकते हैं, तो आपने वो बाँटने की कोशिश करनी है। अल्लाह हाफ़िज़, अपने साथ-साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।